خرچ کریں گے، باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے۔ ساری دنیا کے اندر جو شہر ہوتے ہیں جو کامیاب، میں آپ کو دنیا کے ماڈلز بتا رہا ہوں کہ لنڈن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، بلکہ تہران میں نے جو جا کے دیکھا، اور بلکہ اب ممبئی کے اندر بھی وہی سسٹم ہے۔ سب شہروں کے اپنے، اب وہ شہر اس طرح چلتا ہے جس طرح ایک ملک چل رہا ہے۔ اس کا اپنا میئر ہوتا ہے، الیکٹڈ میئر ہوتا ہے، جس طرح لنڈن کا میئر الیکٹڈ ہے، اس کی پھر پوری کیبنٹ ہوتی ہے، تو سارے لنڈن کے مسئلے لنڈن میں حل ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ اب فیصل آباد جیسا شہر پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، لیکن اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے پنجاب سے۔ جب گورنمنٹ سے پیسے آئیں گے تو تب سڑکیں ٹھیک کریں گی، تب ہاسپٹل بنیں گے، تب یونیورسٹی بنے گی۔ ایسے ماڈرن سٹیز نہیں چلتی۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا، میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یونین کاؤنسل کا الیکٹ ہو پھر وہ کریں، اس کے اندر پیسہ چل جاتا ہے بدقسمتی سے، وہ پیسے دے کے وہ بن جاتا ہے، وہ بڑا سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوگا، پھر میئر اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرے گا، اس کے اندر ایکسپرٹس ہوں گے، پانی کے ایکسپرٹس ہوں گے، اس کے اندر ایجوکیشنسٹ ہوں گے، تو وہ شہر ایک پوری طرح ایک سیلف سسٹیننگ شہر بنے گا اور پھر اپنے پیسے اکٹھے کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں اپنا ایک ہائی کورٹ بننا چاہیے تاکہ اپنے مسئلے آپ کے یہاں ہی حل ہو۔ اچھا جی، میں اب آپ کے سامنے فیصل آباد کے سامنے، کیونکہ آپ پاکستان کا جس طرح مینچسٹر کہتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن مینچسٹر کہے گا کہ وہ فیصل آباد ایک شہر تھا جو ہمارے اوپر بیس ہو کے تو ہمارے سے آگے نکل گیا۔ تو آپ کو تو وہ سوچنا چاہیے، سوچ بڑی، انسان کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اپنی پالیسی بتا دوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس ملک کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے۔ اس وقت تو ہم نے یہ سوچنا نا کہ ایک پاکستان جس کے اوپر تاریخی قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جو ہمیں 2018 کا پاکستان ملا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ قرضہ ملک پہ اندرونی اور بیرونی کبھی اتنا قرضہ نہیں چڑھا ہوا تھا، کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں تھے۔ جو بھی حماد نے تقریر میں بتایا کہ جو ہمارا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ، یعنی کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی کوئی ملک کی صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی جبکہ اگر اس کے ملک کے اندر جو ڈالرز اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک کے باہر ڈالر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے۔ یعنی یہ جب تک خسارہ ہے، نہ اس ملک کی صحت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ کبھی بھی کہیں گے کہ جی ملک کی ریٹنگ اچھی ہے، وہ ہمیشہ اس ملک کو کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کرائسس میں چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑا کرائسس کیا آتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ جب جتنا بڑا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اتنا پریشر آپ کی کرنسی پہ پڑتا ہے، اور جب کرنسی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مہنگائی آ جاتی ہے۔ ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا جی مہنگائی کا، لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا، کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس آ رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا 40 ارب ڈالر کا، جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کے کرنسی نے تو گرنا ہی ہے، اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا؟ پہلے ہی ہمارے پاس ریزروز کم تھے، فورن کرنسی ریزروز، وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں قرضے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں 15 یا 20 ارب ڈالر انہوں نے 5 سال میں صرف پھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے، اس سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا، ریزروز بھی اپنے ضائع کر دیے، اور سب سے زیادہ نقصان اپنی ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پہنچایا، کیونکہ امپورٹ سستی ہو گئی، ایک تو انڈسٹری ادھر مار کھا گئی، اور جب ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی تو ایکسپورٹس ہو نہیں رہی تھی تو ہماری ایکسپورٹس بھی گر گئی۔ تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسد عمر نے مجھے جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا
کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے گا تو روپے کے اوپر رن ہو جائے گی، یعنی روپے اور گر جائے گا. اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. اور ڈیفالٹ آپ کو پتا ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا، ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی، ایکسپورٹس رک جانی تھی اور روپے نے اور مزید گر جانا تھا. تو اللہ نے ہمیں اس بڑے مشکل وقت سے نکالا. اور آج جو جدھر ہم کھڑے ہیں، میں صرف اس سے پہلے آپ کو اپنی فلسفی بتا دوں. دیکھیں، ہم جب بڑے ہو رہے تھے، اسکولوں میں تھے 60s میں، تو 60s میں پاکستان ایک مثال دیا جا رہا تھا ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر، کہ ہمارا پاکستان کا ماڈل بتایا جاتا تھا دنیا کو کہ دیکھیں یہ پاکستان کو دیکھیں گے کیسے ترقی کر رہا ہے. ملیشیا، ساؤتھ کوریا، جو ساؤتھ کوریا آج دیکھیں کدھر پہنچ گیا، انہوں نے پاکستان کا جو فرسٹ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان تھا، انہوں نے اس سے سیکھا تھا. اور پاکستان کی دنیا میں عزت کیوں تھی؟ کیوں دنیا میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ، تو امریکن پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا. اور پاکستان کی ایک دنیا کے اندر ایک سٹیچر تھا. اور وہی نہیں، ہمارے ادارے بھی مضبوط تھے، ہماری جو ہاسپٹلز تھے، ہماری یونیورسٹیز تھیں، ان کو ریکگنائز دنیا میں کیا جاتا تھا. اور میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے آ کے جسم میں پڑھتے تھے، مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے. آج جو دبئی لوگ چھٹیاں منانے جاتے ہیں، دبئی کے جو شیخ تھے وہ کراچی اپنی چھٹیاں منانے آتے تھے. تو پاکستان کا ایک مقام تھا. ہم کیسے نیچے آئے، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس تھی. ان دنوں میں کولڈ وار پیک پہ تھی. پاکستان میں ایک پوری لیفٹسٹ موومنٹ چلی ہوئی تھی. دنیا کے اوپر ایک مشکل ترین وقت سے دنیا گزری ہے. اس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے اس مشکل وقت میں، ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا، یعنی بچا لیا بنسبت باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے. اس وقت ہندوستان میں غربت بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے. ہم نے جو فیصلے کیے اس سے ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچا لیا، ایکسپورٹرز کو بچا لیا. اور یہ ہمارے فیصلے اس لیے بہتر ہو گئے کہ مسلسل ہم نے بیلنس کرنا تھا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچانا تھا، دوسری طرف اپنے ملک کو بھی بچانا تھا، اپنی معیشت کو بھی بچانا تھا، اپنے انڈسٹری کو بھی بچانا تھا. تو یہ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو کرونا کی ہماری جو NCOC بنی ہوئی تھی، مسلسل ہمیں انہوں نے ایکسپرٹس کے ساتھ مسلسل ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے. اس کے لیے ہمارے فیصلے اچھے ہوئے. دوسری طرف حماد کو اور اکنامک ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سارا وقت سوچا کہ انڈسٹری کو نقصان نہ ہو، کیسے اپنے لیبر کو بھی وہ رکھ سکیں، اور ان کے لیے انہوں نے فیسلٹیز پیدا کی. اسٹیٹ بینک گورنر، اس نے بڑا زبردست کام کیا. مسلسل کوشش کرتے رہے، میٹنگز ہماری ہوتی رہی، ہم اپنی بزنس کو، اپنے لیبر کو بچاتے گئے. تو اس لیے آج یہ ٹھیک کہتے ہیں حماد کہ WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج پاکستان کی مثال دی ہے کہ وہ چند ملکوں میں سے جنہوں نے سب سے بہترین نیویگیٹ کیا کرونا کے دنوں میں. ویسے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں، اور اس لیے آج ہم نے یہ باہر چھوٹی فنکشن کی، اور 300 لوگوں سے زیادہ فنکشن نہیں ہے. اور میں جنہوں نے نہیں ماسک پہنے ہوئے، میں سب کو کہوں گا کہ پلیز یہ ماسک پہنے، کیونکہ یہ اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بچا لیا ہے. احتیاط کر کے ہم کوئی چانس نہ لیں کہ ہماری اگر یہ خدا نہ خواستہ تیزی سے اگر یہ پھیل گئی اور ہمارے ہاسپٹلز پہ پریشر پڑ گیا تو ہمیں پرابلمز آئیں گے پھر اکانومی کے اوپر اور پھر غربت کے اوپر. تو اپنی میں انڈسٹری کو آخر میں جو آپ کو آج خاص طور پہ یہاں آیا، ایک تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں جب یہاں الیکشن سے پہلے آیا تھا تو پاور لومز بند ہو رہی تھیں، کئی فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں اور وہ ریل اسٹیٹ کی طرف جا رہی تھیں.
اور بڑا مشکل حالات تھے فیصل آباد کے. تو مجھے بڑی خوشی تھی آج جب میں نے اپنے یہ ایم پیز اور ایم این اے سے پتہ چلوایا. انہوں نے کہا جی آج کل لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ شکر ہے ہماری یہ روزگار بڑھ رہا ہے.